بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین مومنات، آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سیدہ کنیز فاطمہ رضوی بنت سید اولاد حسین شاہ بخاری اور حاجی عباس رضا شاہ رضوی کے والدین شریفین اور رضوی فیملی کے پڑھنے سننے والوں کے دیکھنے والوں کے جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب ہاتین السورتین والمجلس والذکر بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدات نساء العالمین الائمۃ الطیبین الى روح المرحومۃ المغفورہ سیدہ کنیز فاطمہ رضوی بنت سید اولاد حسین شاہ بخاری و والدہ حاج سید عباس رضا شاہ رضوی و مرحوم المتعلقین والمتعلقات لہؤلاء الناظرین والناظرات والذاکرین اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرهم مع النبی وأہل بیتہ الطیبین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للحسین حرارتا فی القلوب لا تبردوه ابدا صلوات اللہم صلی اللہ۔ برادران و خواہران ایمانی، آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام جو مرحومہ مغفورہ سیدہ کنیز فاطمہ رضوی کی برسی کے سلسلے میں
मुनअक़िद हो रही है और वालिदैन शरीफैन हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब के इसाले सवाब और मरहूमीन आफ रिजवी फैमिली ज़ाकिरीन व नाजरीन व नाजरात के मरहूमीन के इसाले सवाब और बुलंदी दरजात के लिए है। इसका उन्वान सुखन करार दिया है बरक़ात मजलिस इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह नंबर 5। आज 5वीं मजलिस है इस उन्वान पर, और आज की मजलिस में मैं पहला पॉइंट ये दे रहा हूं कि एक मर्तबा एक बूढ़े सहाबी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा आखिज़न बियदिल हुसैन इब्ने अली कि हुसैन इब्ने अली तशरीफ लाए। आते हुए हुसैन इब्ने अली को एक जुमला कहा, उंगली पकड़ के एक जुमला कहा। पहले वो जुमला सुने जो आते हुए कहा, मरहबन बे अबी अब्दुल्लाह, मरहबा बिज़ैन समावात वल अर्ज़, वेलकम हो। बाज़ रिवायात में यूं भी लिखा है मरहबन या अबा अब्दुल्लाह या ज़ैन समावात वल अर्ज़, वेलकम ए अबू अब्दुल्ला, वेलकम ए आसमानों और ज़मीन की जीनत। जब आसमानों की जीनत का सुना तो इस्तेजाबन ताज्जुब से पूछा सहाबी ने, कैफ़ा हुआ ज़ैनुस समावात, वो कैसे आसमानों की जीनत है। वअन्ता अफ़ज़ल, हालांकि आप कायनात से अफ़ज़ल हैं। तो आपने इरशाद फरमाया कि कुतिबा अला अतराफिल अर्श, जानिबिल अर्श, अर्श की साइड पर लिखा हुआ है। जाहिर है अब ये तो हदीस कुदसी बनेगी, मगर जो हम पढ़ते हैं वो हदीस नबवी होती है। क्या लिखा हुआ है? इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजाह, तहकीक हुसैन हिदायत का चराग है और नजात की किश्ती है। अर्श के कोने पे लिखा है। सुबहान अल्लाह। तो मैं अपने अल्फाज में यूं कहूंगा, जब फर्श अज़ा बिछाया जाता है तो यूं समझो उसको अर्श का वो साइबान घेर लेता है जिस पे लिखा है इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, कि हुसैन इब्ने अली हिदायत के चराग हैं और नजात की किश्ती है। इस पहले पॉइंट में एक बरकत का जिक्र करूंगा, और ये मजालिस बिल्कुल छोटी छोटी, मुख्तसर, सहल, आसान इंशाअल्लाह होंगी, ताकि सुनने पढ़ने वालों को कोई ख़ास दिक्कत भी ना उठानी पड़े। एक मेरे दोस्त हैं शेख इब्राहिम, ये हलब के हैं, जिसको आप अलेप्पो कहते हैं। सीरिया में, शाम के मुल्क में हलब एक शहर है जहां हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का सर काटा गया था और वहीं पर वो दफन है।
اسی حلب میں مشہد و راس الحسین بھی ہے. وہ راہب کا گھر دیر راہب. جب راہب گھر لے گیا تھا سر امام حسین کو اور راہب نے پوچھا تھا تو کون ہے، وہ مصائب کے رنگ میں آپ مجھ سے پورے ڈائلاگ سن چکے ہیں. وہاں امام حسین علیہ السلام کے پاکیزہ خون کے چند قطرے گر گئے تھے، اور جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں انجمن شباب المؤمنین نے وہاں ماتم کیا تھا. حجت الاسلام مولانا سید ساجد تقوی بھیرا والے، جو حجت الاسلام والمسلمین مولانا مصدق حیدر تقوی کے کزن بھی ہیں، ہمارے بھائی شبیع الحسنین تقوی کے بھی کزن ہیں. انہوں نے مجلس پڑھی تھی اور مجلس کے بعد اتنا مصائب ہوا تھا کہ ویڈیو اس کی آج بھی میرے پاس موجود ہے. اب تو شاید یوٹیوب پہ بھی آپ کو مل جائے کہ وہ جیسے جیسے ماتم تیز کرتے تھے، وہ مشہد و راس الحسین کا جو خون ہے، امام حسین والا پتھر ہے، وہاں سے خون باقاعدہ جاری ہو گیا تھا. زمین پہ نہیں لگتا تھا، خون واپس چلا جاتا تھا. یہ ویڈیو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. مولانا تقوی کو میں بارہا ملا. انجمن شباب المومنین کے جو حضرات تھے ان میں سے ایک آدھ تو فوت ہو گئے مگر کافی زندہ ہیں. انہوں نے خود اس واقعہ کو نقل کیا اور ویڈیو اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ معجزہ وہاں رونما ہوا امام حسین علیہ السلام کے پاکیزہ خون کا. خیر، میرا شاہد یہ نہیں، میرا محل شاہد یہ ہے کہ میرے دوست حجت الاسلام والمسلمین علامہ حاج شیخ ابراہیم حلبی اس وقت میرے دوست نہیں تھے جب کا واقعہ نقل کر رہا ہوں. میں زیارات پہ گیا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک شیخ ہیں جو متولی ہیں مشہد و راس الحسین حلب کے. تو میں ایسے ہی انٹرسٹ لینے کے لیے، دلچسپی کے لیے ان کے حجرے میں چلا گیا. شیخ بیٹھے ہوئے تھے. دیکھا ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب ہے، بالکل چھوٹی سی، جیسے آج کل میری نوٹس بکس ہوتی ہیں، اس سے تھوڑی سی بڑی. دیکھا کہ بہت باریک لکھائی ہے، لیتھو ٹائپ. ابھی آف سیٹ کا اتنا رواج نہ تھا، یہ پرانی بات. تو وہ پڑھ رہے ہیں. میں نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا میری کتاب ہے اپنی لکھی ہوئی، میں پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا اتنا باریک؟ کہنے کہ ہاں. معجزہ ہوا تھا، اس کے بعد پھر میری آنکھوں کی بینائی بہت تیز ہو گئی. میں نے کہا وہ کیا معجزہ تھا؟ کہنے لگے کہ میں نابینا ہو گیا تھا عہد شباب میں اور پیسے والا آدمی ہوں. برطانیہ تک گیا، شفا نہ مل سکی. ایک روز دنیا سے مایوس مگر آل محمد سے امیدوار سویا ہوا تھا کہ عالم رویا میں حضور کو دیکھا. حضور نے کہا ابراہیم، تیرے شہر میں میرے پارہ تن، میرے بیٹے کے خون کے چند قطرے پڑے ہیں پتھر پہ، ان سے اپنی آنکھوں کو ٹچ کر اللہ شفا دے گا. میں مشہد و راس الحسین میں آیا. مجھے خدام نے آگے جانے نہ دیا. خدام نے بتایا فلاں فلاں تاریخ سال میں، اللہ ظاہر مجھے جہاں تک یاد ہے 2 تاریخیں تھیں. ان تاریخوں میں ہم پنجرہ کھولتے ہیں، لاک کھولتے ہیں، اس وقت آ جانا. میں وقت مقررہ پہ چلا گیا. میں کرالنگ کرتا ہوا جو اس پنجرے کے اندر گیا، میں نے اپنی دائیں آنکھ مس کی تو وہ روشن ہو گئی، بائیں مس کی تو بائیں روشن ہو گئی. اب باریک سے باریک عبارت بھی پڑھتا ہوں، اینک بھی نہیں لگاتا ہوں. یہ حسین ابن علی علیہ السلام کی برکت ہے، اور اسی لیے مجالس قائم کرتا ہوں کہ یہ برکت مجلس حسین
لوگوں تک بھی پہنچتی رہے۔ اس وقت اس وقت تو میری اینک نہیں لگی ہوئی تھی، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اب یہ بھی سن لیجئے، آج یہ دوسری برکت نوٹ فرما لیں، امام حسین علیہ السلام کی مجلس مجھے اینک لگ گئی، اور جو نزدیک کی آئی سائٹ تھی وہ بھی کمزور ہو گئی۔ مجھے بڑی دقت ہو جاتی تھی، کبھی اینک گم ہو جاتی۔ یہ جو آج کل میں جہاں سے آپ کے پاس یہ مجالس پڑھ رہا ہوں، یہاں کبھی رنگ گم ہو جاتی ہے، کبھی اینک گم ہو جاتی ہے، کبھی گھڑی گم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں جو بچے ہیں چھوٹے، وہ کبھی میرے امامے کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کو توڑ ووڑ دیں گے وقت مقررہ پر۔ تو خیر مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے ایک مجلس پڑھی زندگی میں، ایک مجلس جو عربی، فارسی، اردو، انگلش اور سرائکی میں پڑھی۔ یہ زندگی کی واحد مجلس ہے جو میں نے 5 زبانوں میں پڑھی۔ روضہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے عراق میں اینک لگی ہوئی ہے۔ میں مجلس پڑھ کے امام کی پینتی کی طرف جا کے بیٹھ گیا، زیارت عاشورہ پڑھنے لگا، تو کوئی آئے دھکا مارے تو زیارت ادھر چلی جائے، کبھی اینک گر گئی، ٹیڑھی ہو گئی اینک، اب دیکھ رہا ہوں تو نظر نہیں آ رہا صحیح کلیئر۔ وہاں میں نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک گزارش کی۔ میں نے کہا قبلہ میں ہوں تو بہت گناہ گار، مگر آپ کا تو نوکر ہوں، آپ کا خادم ہوں، آپ کا تو میں کمی ہوں، آپ کا ذاکر بھی ہوں۔ شیخ ابراہیم کو آپ نے وہ ٹچ کرنے کے بعد آنکھیں دے دی تھیں، مجھے تو شیخ ابراہیم نے ٹچ کرنے نہیں دیا، اس نے کہا ابھی ٹائم نہیں ہے، کبھی پھر آنا۔ تو کیا ضروری ہے کہ مشہد راس الحسین میں ٹچ کریں تو بینائی ٹھیک ہو؟ کم از کم یہی جملے ہیں میرے، نزدیک کی بینائی ٹھیک کر دیجئے، اینک اتروا دیجئے، تاکہ یہ پڑھنے میں تکلیف نہ ہو۔ اس دن سے اینک نزدیک کی اتری ہے، آج تک اتری ہوئی ہے، شاید اس بات کو 14 سال پلس ہو گئے۔ یہ اینک جو میں اللہم صلی اللہ علیہ، یہ اینک جو میں پہنے ہوئے یہ دور کی ہے، نزدیک کی بالکل میری آئی سائٹ 100% ٹھیک ہو گئی، اور میرے ڈاکٹر بھی حیران ہے تقریباً 14 سال پلس سے، کہ یہ آئی سائٹ وہی رک گئی ہے، تبدیل ہوتی ہی نہیں۔ دور کی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے، نزدیک کی کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی دین ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ امام حسین نے اپنے نوکر کو کم از کم ریڈنگ کی جو آئی سائٹ تھی وہ اپنے خانے نیاز سے عطا کر۔ اللہ میرے تمام بھائی بہنوں کو جن کی آئی سائٹ کا پرابلم ہے شفا دے، اشوب چشم سے میرے بھتیجے راجہ شہزاد کو بھی اللہ مکمل طور پر شفا دے، اور میرے بھائی پروفیسر راجہ حسن رضا کو بھی اللہ شفا کلی دے، اور بھی میرے کافی سارے عزیز ہیں، آغا مختار بھی میرے عزیز ہیں، ان کو بھی ذرا آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اس برکت مجلس امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہر مومن مومنہ کی آئی سائٹ کو ٹھیک کر دے۔ یہ 2 برکتیں آج آ گئیں، ایک تو آپ بیتی بھی آ گئی، اور دوسرا دوست کا واقعہ بھی آ گیا۔ تو ابھی تک یہ 2 برکتیں آج کی حد تک آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کی گئیں، اور ایک حدیث کہ عرش کے کنارے پر لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ اس سلسلہ گفتگو میں نہیں، ویسے امریکہ میں بیان کر چکا ہوں کہ میرے استاد آیت اللہ العظمی شیخ حسین مظاہری مدظلہ العالی ابھی مرجع تقلید ہیں، اس وقت اصفہان میں ہے، حوزہ علمیہ اصفہان کے سرپرست ہیں۔ انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا کہ عاشور کا دن تھا،
مرجع تقلید آیت اللہ العظما حاج سید حسین بروجردی رحمت اللہ تعالی علیہ وقدس سرہ الشریف گزر رہے تھے. آنکھوں کی بینائی ان کی ختم ہو چکی تھی اور انہوں نے بھی اندرون ملک بیرون ملک علاج کرا لیا، شفا نہ ہوئی تھی. استاد نے بتایا کہ میں خود وہ شخص تھا جسے میرے استاد نے کہا کہ یہ ذرہ خاک پائے سینہ زنان بے من بے دے. اس پنکھے کو ٹھیک، تھوڑی سی خاک مٹی، تھوڑی سی عزاداران حسین کے ماتمیوں کی، حسین کے ماتمیوں کی، عزاداروں کی، نوحہ خانوں کی، ماتم کرنے والوں کی، سینہ زنوں کی میری ہتھیلی پہ رکھ دو. استاد نے وہ مٹی لی، ماتمیوں کے پاؤں کی آنکھوں میں ڈالی. 18 سال کے جوان کی طرح استاد کی آنکھیں روشن ہو گئی. آپ حضرات جانتے ہیں، اللہم صلی علی محمد مرجع اعظم آیت اللہ العظما سید حسین بروجردی، استاد امام خمینی، استاد امام خوئی، استاد گل پیگانی، استاد مراشی نجفی، استاد عراقی، استاد بہجت، استاذ الاساتذہ. یہ ظاہر مجلس حسین ہی کی برکت ہے، کیونکہ مجلس حسین کے بعد نوحہ ہوتا ہے، ماتم ہوتا ہے، سینہ زنی ہوتی ہے، پہلے سوز و سلام ہوتا ہے، مرثیہ ہوتا ہے. انشاءاللہ کل بھی یہ کنٹینیو ہوگا ٹاپک. تسلیم الزمان سحر صاحب کے والدین شریفین کی جو مجلس ہے کل، 6 نمبر کل آ جائے گا اللہ کے حکم سے. آپ حضرات و خواتین بھی اپنے مرحومین کی مجلس کرنا چاہیں، تھوڑی بہت نظر نیاز امام حسین کے راستے میں دے دیں تو انشاءاللہ مجالس قائم ہوتی رہیں گی. آپ جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ گفتگو کافی بینیفیشل ہے، کم از کم یہ اشرہ مکمل ہو جائے. یہ فرمائش ہے بڑے بڑے ذاکروں کی، روضہ خانوں کی. تو یہ میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں تیسری برکت آج کی حد تک بتا دی. چوتھی بھی سن لیجئے، بات سے باہر نکل رہی ہے. میرے استاد بزرگوار آیت اللہ العظما حاج شیخ مرتضی حائری، جو امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں بھی شرف یاب ہو چکے تھے. امام زمانہ علیہ السلام نے، بہت پرانی بات ہے، جب میں تو شاید ابھی اللہ کے پاس تھا، پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اس زمانے کی بات استاد فرماتے تھے کہ انہوں نے 200 تمان بھی دیے تھے استاد کو، خرچہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا. خود امام نے آ کر، انہیں پتہ بعد میں چلا جب وہ تشریف لے گئے کہ یہ صاحب الزمان تھے، مگر وہ عنایت ان تک پہنچی ہے. اور ان کے والد کو 500 ابا، آیت اللہ العظما شیخ عبد الکریم حائری کو 500 زمستانی ابا موٹی دی تھی 500 طلبہ کے لیے، اور پیسے بھی دیے. خیر وہ بہت بحث طویل ہو جائے گی. قبلہ نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے والد، ہم جب زیارت پہ گئے، یہ سامرہ میں پڑے تھے، یہ جو مرجع تقلید تھے شیخ عبد الکریم، ان کا واقعہ ہے کہ یہ اتنے بیمار ہوئے کہ حرم امام حسین میں فیئر ویل کا سلام مودع وداع کا طواف کرایا گیا کہ بس ہم مرنے والے ہیں تو امام حسین کی زیارت کر لیں. اسی تخت کے اوپر بے ہوشی کے عالم میں، یہ رسم ہے اہل ایران و عراق کی
کہ اگر پتہ چل جائے کہ مرنے والے ہیں تو جو حرم اہل بیت کا قریب ہوتا ہے وہاں جا کے ان کو طواف دے دیتے ہیں. تو قبلہ کو طواف دے دیا گیا اور باڈی رکھ دی گئی کہ اگر قبض روح ہونی ہے تو حرم میں امام میں ہو. شاہدین کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ شیخ عبد الکریم حائری اٹھ کے چل پڑے. ہم نے کہا آپ تو مر گئے تھے یا مر رہے تھے؟ انہوں نے کہا بالکل تم بھی ٹھیک ہو. ادھر سے ملک الموت آئے, ادھر سے حسین ابن علی قبر سے نکل کے آ گئے. حسین ابن علی نے کہا تم نے ساری زندگی اپنے گھر میں آستانے میں ہماری مجلس سے قائم کی ہے, مانگو وقت آخر کیا مانگتے ہو. میں نے کہا کہ قبلہ عالم اگر مجھے اتنی عمر, اب لکھا ہے 10, استاد نے کہا تھا 20, میں اس کنٹروورسی میں نہیں جاتا 10 تھی یا 20 سال تھی. استاد نے مجھے 20 بتایا تھا, روز روشن کی طرح واضح ہے, لکھا ہوا کتابوں میں 10 ہے. چلیے 10 ہی کہہ لیتے ہیں کہ اگر آپ مجھے 10 سال عمر بڑھوا دیں اللہ سے تو میں حوضہ علمیہ قم کو کامیاب کرنا چاہتا ہوں. یہ حوضہ علمیہ قم مجلس حسین کی اس برکت سید الشہداء کے بعد قائم ہوا, جہاں سے لاکھوں علماء, سینکڑوں مجتہدین, بیسیوں اعیان الشیعہ, اعلام مراجع اور ہزاروں علماء کبار, لاکھوں گریجویٹ ہوئے. یہ 4 ہو گئی, یہ چوتھی برکت آ گئی آج کی حد تک. 5ویں برکت مجلس امام حسین علیہ السلام کی ایک حدیث شریف ہے, ان للحسین محبتا فی قلوب المؤمنین. سبحان اللہ. یہ میں نے حدیث آج تک نارتھ امریکہ میں نہیں پڑھی, پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. یہ ان کا بھی جواب ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مولویوں کے پاس میٹیریل نہیں ہوتا, آپ کے پاس سننے کا ٹائم نہیں ہے, ہم غریبوں کے پاس میٹیریل تو بہت ہے. ان للحسین محبتا مکنونتا فی قلوب المؤمنین. تحقیق میرے نواز حسین کے لیے چھپی ہوئی, ہڈن, سیکرٹ محبت ہے مومنین کے دلوں کے اندر. پہچاننا ہو کہ یہ دل منافق کا ہے یا مومن کا ہے تو دیکھو دل میں حسین بستے ہیں یا یزید کی حکومت ہے. دل مجلس و ماتم و نوحے سے خوش ہوتا ہے یا گانوں سے خوش ہوتا ہے. میں نے تو یہ بھی روایت میں دیکھا ہے کہ ان قبر الحسین فی قلوب المؤمنین, اس مضمون کی روایتیں میں نے بہت دیکھی ہے کہ مومنوں کے دلوں میں قبر حسین ہے. لیجئے اب مسئلہ ہی حل ہو گیا. من زار الحسین فلہ الجنہ, حسین کی جو زیارت کر لے وہ جنتی ہے. تو آپ تو صرف یہاں پر اپنے قلب کو مخاطب کر کے کہہ لیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ تو ڈیلی جنتی بنتے رہیں گے, بلک میں جنتی بنتے رہیں گے. قبر حسین صرف کربلا میں نہیں, مومن کے دل میں بھی قبر حسین. میں دعا کرتا ہوں جو 21 قرآن ختم کیے ہیں
اور 11 سورہ یاسین رضوی فیملی کی خواتین نے، اللہ ان کو اجر دے اور مرحوم و مغفورہ کی روح کو پہنچائے اور مرحومہ کے درجات بلند ہوں۔ حاجی رضا شاہ صاحب کی جو زوجہ مرحومہ ہیں اور والدین شریفین اور حاجی صاحب کی جو بہویں ہیں ان کے مرحومین، اور جو حاجی صاحب کی بھاوج ہیں ان کے مرحومین، اور حاجی صاحب کے جو دیگر اعز و اقربا ہیں ان سب کے مرحومین، سب رضوی فیملی اور آج کی مجلس پڑھنے والے نام بنام، سننے دیکھنے والے نام بنام، ہم سب کے مرحومین کو انشاءاللہ مغفرت کا پیغام پہنچے اور مرحومہ کو یہ قرآن اور سورہ یاسین اور دیگر اذکار پہنچے۔ حضرات و خواتین، یہ آلموسٹ 5 ہو گئے اب تک، 5 برکتیں کیوں آگا ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 5 برکتیں اب تک آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کی گئی۔ ہر روز کی جو مجلس ہوگی اس میں گن کے برکتیں بیان کر دیں گے تاکہ آگے سلسلہ اگلی مجلس تک متصل ہوتا جائے۔ ایک حدیث شریف اور سن لیں، یہ 6ٹھی برکت ہو جائے گی۔ میں یزورونی، امام حسین علیہ السلام نے خود فرمایا جو میری زیارت کرے، دوسری روایت میں من زارنی، دونوں ہے یزورونی زارنی، میری شہادت کے بعد جو میری زیارت کرے، ازور ہو، میں اس کی زیارت کروں گا، یعنی ازور ہو، میں اس کی زیارت کروں گا بعد موت، جب وہ مر جائے گا یا مر جائے گی تو میں زیارت کروں گا، یعنی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم میری زیارت کرو میں تمہاری زیارت کروں گا، یا مردے کی زیارت کو آؤں گا یا قبر کی زیارت کو آؤں گا۔ اور زیارت منحصر نہیں ہے قبر پر جانے میں، یہ جو ابھی مجلس کے بعد آپ زیارت پڑھیں گے یہ زیارت بھی شامل ہے، یہ جو شب جمعہ میں آپ زیارت وارث پڑھتے ہیں یہ بھی شامل ہے، یہ جو نماز کے بعد چھوٹی سی زیارت آپ پڑھتے ہیں یہ بھی شامل ہے، اسی زیارت مظلوم کربلا علیہ السلام کو۔ تو ایک فائدہ چھٹا یہ ہو گیا، ہر مجلس میں زیارت تو آپ پڑھتے ہی ہیں، آپ زیارت کرتے ہیں امام حسین کی، آپ کی زیارت کریں گے امام حسین سلام اللہ علیہ۔ کتنے ہو گئے آقا؟ 6۔ 7واں فائدہ، 7ویں برکت مجلس امام حسین علیہ السلام کی یہ ہے، ایک شخص نے، راوی نے، جب یہ روایت پڑھی کہ جو بھی زیارت کرتا ہے تو اس کی زیارت میں کرتا ہوں اور میری زیارت سے وہ بخشا جاتا ہے، اس نے عالم رویا میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، اس نے کہا سرکار یہ روایت دیکھی ہے کہ آپ کی زیارت سے بخشش ہوتی ہے، کیا میں یہ روایت بغیر راویوں کے آپ سے آج کے بعد نقل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نعم، نقل کرو، اور پھر فرمایا وَلَوْ كَانَ فِي النَّارِ أَخْرَجْتُهُ مِنْهَا، اگر میرا زائر، وہی مجلس حسین کا فائدہ، زیارت والا، میری زیارت کرنے والا اگر جہنم میں بھی ہوگا تو میں حسین جہنم سے اسے نکال کر لے آؤں گا۔ 7واں فائدہ یہ ہو گیا۔ آخری فائدہ اور التماس سے دعا،
हुज़ैफ़ा यमानी ने कहा, वो जो मैंने कहा था हाथ उंगली पकड़ कर, हुज़ैफ़ा ने कहा, हुसैन इब्न अली की उंगली पकड़ कर कहा, हुजूर ने या अय्युहन्नासु हाज़ल हुसैन इब्न अली फ़ारिफ़ूहु, ऐ लोगो ये हुसैन इब्न अली हैं, इन्हें पहचानो। फ़वल्लज़ी बियदिही, उस रब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, इन्नहु लफ़िल जन्नह व मुहिब्बहु फिल जन्नह व मुहिब्बी मुहिब्बहु फिल जन्नह, खुदा की कसम यह हुसैन जन्नत में है, हुसैन का मुहिब जन्नत में है, हुसैन के मुहिब के सारे मुहिब जन्नत में है। मजलिस हुसैन में और कुछ साबित हो ना हो, हुब्बुल हुसैन तो साबित होती है ना, हुब्बुल हुसैन तो है, मुहिब हुसैन तो आप बनते हैं। आखिरी 8वां फायदा, 8वीं बरकत, बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह कल। हमारे अरबों में, इराकियों में मशहूर है कुछ डायलॉग, ये जरा सुन लीजिए, आज आपको काम आएंगे। इराक की जो तहजीब है, हुब्बुल हुसैन में, अज़ाउल हुसैन में, विलायत अली में सरशार डूबी हुई। मैंने बल्कि एक दोस्त मेरे इराकी थे, उनके वालिद फौत हो गए, तो मैंने कहा अल्लाह आपके वालिद को गरीक़े रहमत करे। उन्होंने कहा वो तो दुनिया में थे, दुआ करो कि वो जन्नत में जाए। गरीक़े रहमत तो थे, ये अज़ाए हुसैन, मजलिस हुसैन, ज़ियारत हुसैन, अतबात मुक़द्दसा, विलायत अली, हुब्बे आले मोहम्मद, रहमत इलाही नहीं तो क्या है। उनमें ये मशहूर है, हरमुल हुसैन, मारूफ है बैन अल इराक़ीयीन, हरमुल हुसैन काबतुल क़ुलूब, हरमुल हुसैन काबतुल लित्ताइफीन अज़्ज़ाइरीन, व हरमुल हुसैन क़िबलतुर राजीन, व हरमुल हुसैन दारुश्शिफा लिमर्ज़ल मोमिनीन व मलाज़ुत ताइबीन वल मुज़निबीन। इसकी वजाहत कल आ जाएगी। अजीजों, बुजुर्गों, माओ बहनों, बेटियों, ये मजलिस है बुलंदी दरजात की, बरसी की। कैसे साल पे साल गुजर गए, मरहूमा व मगफूरा की सैयदा कनीज़ फातिमा बिनते सैयद औलाद हुसैन शाह। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा, जिंदगी ऐसी गुजार के जाओ जैसी ये मरहूमा गुजार के गई, कि ऑलमोस्ट 750 दिन गुजरने के बावजूद उनकी याद वैसे ही ताज़ा है। उनकी फैमिली को भी मैं सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने हर शब जुमा में मरहूमा को याद रखा। काश ये सारे मोमिनीन ऐसे अपने अपने मरहूमीन को याद रखते, तो कोई दिन ऐसा ना होता जिस दिन में मजलिस हुसैन ना होती। मरहूमा ने दुआ कुमैल शुरू की, हदीस किसा शुरू की, मजलिस हुसैन शुरू की, अज़ा शुरू की, तवस्सुल शुरू की, यासीन शुरू की, हदीस शरीफ के साथ ज़ियारत वारिस आज भी जारी व सारी है। रनिंग अकाउंट के तौर पे मरहूमा को सवाब जा रहा है। मैं मरहूमा के ख़ानदान से गुजारिश करूँगा, तमाम बेटों से, तमाम बहुओं से,
तमाम ग्रैंड चिल्ड्रन से कि जब मजलिस हो तो आप इन्हिमाक से, तवज्जो से, अब तो ऑनलाइन है, वर्चुअल है, सुना करें, देखा करें, नोट्स बनाया करें। ये ज़ख़ीरा आखरत बनेगा। मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम मलाजुल मुज़निबीन है, गुनाहगारों की पनाहगाह है। अल्लाहु अकबर। आज की मजलिस में चंद जुमले मसाइब के पढ़ने हैं और आज पहला जुमला मसाइब में ये पढ़ना है कि मरहूमा मगफूरा का जब जनाजा मैंने पढ़ाया, तदफीन कर दी हमने वाशिंगटन मेमोरियल में, तो ख़ानदान रुक गया। मुझे याद है, ख़ानदान वाले रुक गए, बेटे बहुएं, ग्रैंड चिल्ड्रन रुक गए। यही रस्म दुनिया है कि तदफीन के बाद भी गैर चले जाते हैं, अपने रुक जाते हैं। मगर कुछ मुझे ऐसी हस्तियां नजर आईं जिनके अपने रुक न सके। उनमें से एक हस्ती है फातिमा की। रात में दफन किया, बेटियों को तो अली ने मना कर दिया, बेटे भी जल्दी वापस आ गए। हाँ, मेरा मौला रुका रहा, इसलिए कि बीबी ने कहा था, मौला जब तक मेरा मसाला का मरहला आगे न चला जाए, आप मेरी कब्र पे बैठ के कुरान पढ़ते रहे। मगर बच्चे न रुक सके, ऐसी मजबूरी थी। एक और हस्ती है जिसकी कब्र पे भी बच्चे न रुक सके, वो है अली इब्ने अबी तालिब। कब्र का निशान मिटाना पड़ा, इमाम सादिक ने आकर कब्र का निशान वाज़ेह किया। एक और भी हस्ती है कि जिसकी कब्र पे घर वाले ज्यादा न रुक सके, वो है हसन सब्ज कबा, इसलिए कि जिन्होंने लाश पे तीर बरसाए थे, उनके मजालिम का खतरा था अहले बैत रसूल को। और फिर सबसे ज्यादा मजलूम तो लाश है मेरे हुसैन इब्ने अली, मेरे मौला की, कि जिन्होंने रोना था उनके हाथों को पसे गर्दन बांध दिया, जिसने दफनाना था उसके गले में तोक डाल दिया, पाँव में बेड़ियां डाल दी, हाथों में हथकड़ियां डाल दी। 3 दिन तक लाश मेरे मौला की तपती रेती पे पड़ी रही और शाम गरीबा में लाश की हिफाजत के लिए शेर आया। अल्लाह अकबर। क्या कलेजा था बीबी ज़ैनब का, जिसने ये सारे मसाइब बर्दाश्त किए। यही वजह है अजीजों, कभी कभी मैं देखता हूँ अरबाब मकातिल की किताबों में इन जालिमों ने जो हाथ पसे गर्दन बांधे थे, एक वजह ये भी थी कि बीबियां हसरत पूरी न कर सके, मातम न कर सके, इसलिए हमारी माए बहनें बेटियां ज्यादा मातम करे, इसलिए कि ये मातम हसरत ज़ैनब है, हसरत उम्मे कुलसूम और रुकैया और कुबरा है, लबाबा ओ लैला ओ रबाब ओ फिजा है। और इसलिए भी इन जालिमों ने हाथ पसे गर्दन बांध दिए थे कि जब ये अपने प्यारों की लाशों के करीब से गुजरेंगी तो फरते जज्बात में ये गिरेंगी, तो अगर हाथ खुले हुए तो हाथों की टेक लेके गिरेंगी। तभी तो रावी ने लिखा, सो के तत ज़ैनबो फिल मक्तल कमा सो के तला बहासो अनिल फरस। इस तरह ज़ैनब मक्तल में अनिल जमल गिरी जैसे उम्मुल बनीन का बेटा घोड़े से मक्तल में गिरा था। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू
أي منقلب ينقلبون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. متوجہ زیارت